Assalamu alaikum, this is Mueed Pirzada. I need your help. I need your help for a dream I have and for a cause. What is that dream? What is the cause? As you know, I have been trying to establish this YouTube channel as a very different kind of channel. मेरी ख्वाहिश ये है, मेरा ड्रीम ये है कि एक ऐसा YouTube का चैनल होना चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें हम रोज़मर्रा की सियासत से, मारधाड़ से, सुपरफिशियल और फ़रोही इश्यूज़ से हट के ज़्यादा मीनिंगफुल, ज़्यादा सब्सटेंटिव इश्यूज़ के ऊपर बात कर सकें जिनका ताल्लुक़ दुनिया से है, इंटरनेशनल रिलेशन से है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात और इसके मुमकिना फ्यूचर से है, साउथ एशिया से है, एनवायरमेंटल इशू से है, बिज़नेस से है, इंडस्ट्री से है, इनोवेटिवनेस से है, यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप से। और सबसे बढ़ के जो मेरी ख्वाहिश है कि हम मुस्लिम वर्ल्ड के जो लार्जर इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हम फोकस कर सकें। फॉर इंस्टेंस, लुक एट दिस प्रोवोकेटिव क्वेश्चन कि 50 के करीब जो मुस्लिम ममालिक हैं जो OIC के मेंबर हैं, शायद 50 से भी ज़्यादा हैं, उनमें से कोई भी मीनिंगफुल डेमोक्रेसी नहीं बन सका। मुस्लिम ममालिक में जनरली ना तो डेमोक्रेसी है, ना ह्यूमन राइट्स का कोई वेल डेवलप कॉन्सेप्ट है, ना ही कहीं रूल ऑफ लॉ है। मशरक़ वस्ता के बहुत से ममालिक जहाँ बहुत सख्ती की जाती है, शुरता कंट्रोल पुलिस ऑर्डर है। पाकिस्तान के चूँकि इमिग्रेंट्स वहाँ काम करते हैं, वो जो सख्ती है उसे देख के अक्सर समझा जाता है कि ये रूल ऑफ लॉ है। बहुत कम परसेंटेज पाकिस्तानियों की है जो मीनिंगफुल जेन्युइन डेमोक्रेसीज़ में जिन्हें रहने का एक्सपीरियंस है, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, यूरोप के 15 जो वेल डेवलप्ड बेसिक मेंबर थे EEC के। तो चूँकि पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद में जो लोग इमिग्रेट करते हैं वो दुबई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान, इन ममालिक में रहते हैं जो डेमोक्रेसीज़ नहीं हैं। वहाँ बिल्डिंग्स बड़ी खूबसूरत हैं, सड़कें अच्छी हैं, ओवरहेड ब्रिजेज़ हैं, वहाँ एक एफिशिएंसी नज़र आती है। और पाकिस्तानी इमिग्रेंट जो वहाँ बरसा बरस काम करते हैं वो और उनके जो ऑफस्प्रिंग हैं, जो प्रोजेनीज़ हैं, वो एक सख्ती को रूल ऑफ लॉ के साथ कंफ्यूज करते हैं। और वो जो उनकी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, पुलों की, सड़कों की, ओवरहेड ब्रिजेस की, खूबसूरत शाहराहें हैं, मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं जैसे दुबई में है, उसे वो मॉडर्निटी के साथ कंफ्यूज करते हैं। हकीकत ये है मेरे पर्सपेक्टिव से, मशरक़ वस्ता के मुस्लिम ममालिक ज़हनी तौर पे बहुत पसमानदा हैं, डेमोक्रेसीज़ नहीं हैं, शौरी तौर पे बहुत पीछे रह चुके हैं। चूँकि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन पे मबनी इकोनॉमीज़ हैं, लोग उनको, उनकी दौलत को, उनकी एफ्लुएंस को मॉडर्निटी के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। मॉडर्न बिल्कुल भी नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ छोटी सी। अगर आप मशरक़ वस्ता की एयरलाइंस में ट्रैवल करते हो, 3 बहुत बड़ी एयरलाइंस हैं, बड़ी लग्जूरियस हैं। दुबई की एमिरेट है, अबू धाबी की इत्तेहाद है, कतर की कतर एयरवेज़ है, इसी तरह ओमान की एयरलाइंस। आप देखेंगे उनके जो एयर होस्टेसेस होती हैं बड़ी नौजवान होती हैं, अक्सर 19 बरस से लेके 19 बरस से लेके 30 बरस की उम्र की आपको एयर होस्टेसेस मिलेंगी और बड़ी खूबसूरत होती हैं। ऐसा लगता है किसी, मैंने कई दफ़ा उनसे बात भी की और पता चलता है कि बाकायदा एक बहुत ही सिलेक्शन का प्रोसेस है जिसमें बुनियादी तौर पे देखा जाता है कि कितनी खूबसूरत कोई लड़की हो, औरत हो, उसे सेलेक्ट किया जाता है। जब आप उनसे बात करते हैं तो उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है, वो हैं बहुत खूबसूरत। अभी हाल ही में चूँकि मुझे बहुत दोबारा से ट्रैवल करने का मौका मिला, अमेरिकन डोमेस्टिक एयरलाइंस में मैंने ट्रैवल किया, जो निजी एयरलाइंस अमेरिका के अंदर, यूरोप में भी मैंने ट्रैवल किया, तो मैंने देखा कि इन एयरलाइंस के अंदर एयर होस्टेसेस जो हैं वो बड़ी उम्र की भी होती हैं, पुख्ता भी होती हैं, सफ़ेद बालों वाली एयर होस्टेसेस भी होती हैं, लेकिन उनका तजर्बा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका फ़र्क क्या है? क्यों मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ? इसका फ़र्क ये है कि ये जो मशरक़ वस्ता के माशरे हैं, यहाँ औरत को महज एक उसकी खूबसूरती, उसकी जवानी और उसकी जो एक अपील है, वुमन अपील के हवाले से देखा जाता है, उसे एक ह्यूमन बीइंग के एतबार से नहीं देखा जाता। लेक्चर और प्रोपेगेंडा की हद तक औरत के हवाले से बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता है। इस्लाम ये कहता है, मुस्लिम माशरा ये कहता है, लेकिन इन तमाम माशरों के अंदर औरत बिल्कुल भी एक इक्वल सिटीज़न, एक इक्वल शहरी का दर्जा नहीं रखती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, ये एक इंपॉर्टेंट इशू है अभी। और इसी किस्म के इश्यूज़ को मैं इस GVS न्यूज़ के चैनल में डिस्कस करना चाहता हूँ। कहीं मैं इसको वीलॉग्स की शक्ल में लाना चाहता हूँ जहाँ मैं एक अपने इस पे बात करूँ, टॉक करूँ, लेक्चर दूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बात की जा सके। ये नेचुरल है कि जब उर्दू में बात होगी, चूँकि उर्दू और हिंदी एक तरह के हैं, तो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी जो एक पोटेंशियल व्यूअर है उसको तो बात समझ आ सकती है। सो एक इनिशियल ये प्लेटफॉर्म
ہندوستانی، پاکستانی یا بنگلہ ویورز کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن لارجر گول میرا یہ ہے کہ ہم اس میں نان ساؤتھ ایشینس کو لا سکیں اور اس میں بہت زیادہ جو کانورزیشنز ہوں، جو ڈسکشنز ہوں، جو اس میں باتیں ہوں، وہ انگلش کے اندر ہوں گی. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے، جو پہلے بھی میں نے کی تھی اسے پھر میں دہرا رہا ہوں، کہ مجھے اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ جوائن کریں. جب میں نے پہلے آپ سے فرسٹ ٹائم اس پلیٹ فارم کو جوائن کرنے کی ریکویسٹ کی تھی تو شاید اس پلیٹ فارم کے اوپر 10,000 سے بھی کم لوگ تھے، 5-6 ہزار لوگ تھے. اب اس کے اوپر 55,000 کے قریب لوگ ہیں، شاید اس سے بھی تھوڑے زیادہ ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، پرابلم یہ ہے کہ جب بہت بڑے ایکسپرٹس، جو بڑے مستند ایکسپرٹس ہیں، بہت مشہور شخصیات ہیں، جیسے نجمہ نے اس یوٹیوب پلیٹ فارم کے اوپر کچھ ہفتے پہلے کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر جیفری سیکس کے ساتھ بات کی پاکستان کے انوائرمنٹل چیلنجز کے حوالے سے. جیفری سیکس دنیا میں اس حوالے سے ایک بہت ہی مستند کریڈیبل شخصیت ہیں، انہوں نے اس حوالے سے بہت لکھا ہے، بہت بولا ہے، دنیا میں ان کا ایک مقام ہے. اور یہ ڈسکشن خالصتاً اس حوالے سے تھی کہ کنٹریز لائک پاکستان جو انوائرمنٹل ڈیزاسٹر کے ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، جبکہ انہوں نے یہ ڈیزاسٹر کوز نہیں کیا. اس کا 95% سے زیادہ یہ جو ڈیزاسٹر ہے جسے پاکستان نے فیس کیا ان دا منتھ آف سپٹمبر اینڈ اکتوبر، اس کی کریشن کے لیے رچ نارتھ ذمہ دار ہے، جہاں سے بایو گیس افیکٹ ہے، کلورو فلورو کاربنز ریلیز ہوتے ہیں، انرجی کا بہت زیادہ استعمال ہے، اور اس کا جو برنٹ ہے وہ پاکستان جیسے ملکوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو اس ڈسکشن کو بہت کم لوگوں نے دیکھا، جس کا مجھے بڑا افسوس ہوا. تو میں چاہتا ہوں اسی طرح سے پروفیسر مائیکل مینڈل بوم جو جان ہاپکنز یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے US فارن پالیسی پہ بہت لکھا. ان کے ساتھ نجمہ ہی نے ایک ڈسکشن کی، بہت ہی میننگ فل ڈسکشن تھی کہ کیسے US فارن پالیسی کے 4-5 فیزز ہیں. اس وقت سے جب امریکہ ایک بہت کمزور ملک تھا، پھر ایک ریجنل طاقت بنا، پھر وہ ایک انٹرنیشنل گلوبل پاور بنا، پھر وہ ایک ہائپر پاور بن گیا، تو کیسے اس کی فارن پالیسی میں تبدیلی آتی رہی. اس انٹرویو کو بھی بہت کم لوگوں نے دیکھا. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں ایک ہول سیل ایفرٹ کروں، انٹرنیشنل کریڈیبل ایکسپرٹس کو ریکویسٹ کروں اس پلیٹ فارم پہ ہر ہفتے 1 یا 2 ایسی ڈسکشنز لے کے آؤں. میں چاہتا ہوں کہ میں اس پلیٹ فارم کے لیے سپورٹ حاصل کروں، اور سپورٹ آپ مجھے یہی کر سکتے ہیں. مجھے اسٹیج پہ کوئی اور سپورٹ نہیں چاہیے. مجھے سپورٹ یہ چاہیے کہ مجھے اس پلیٹ فارم کے اوپر جوائن کریں، اس کے سبسکرائبر بنیں، اپنے بیل آئیکن کو کھولیں تاکہ نوٹیفیکیشن جب آئیں آپ الرٹ ہو سکیں. اور اس کے بعد میری ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ اس ویڈیو کے اوپر ڈسکشنز کے اندر آپ پارٹیسپیٹ کریں. اتنا میرا آپ کا اب تک ایک ٹرسٹ کا ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، آپ میں سے بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے ایسا میننگ فل کانٹینٹ لے کر آؤں گا جس سے معاملات کو سمجھنے کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا معاملہ فہمی جو ہے وہ بڑھ سکے گی. مقصد یہاں پر کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹ لانا نہیں ہے، مقصد کوئی لوگوں کی یا سیاستدانوں کی کرپشن کو ایکسپوز کرنا نہیں ہے. میں جس لیول کا انالیسس کرنا چاہتا ہوں اس میں یہ چیزیں بہت ہی کم حیثیت رکھتی ہیں. میرے حساب سے ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. پرنسپل نمبر 1 جو میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ کنٹریز لائک پاکستان کا مسئلہ صرف پاکستان کے اندر کا نہیں ہے، بلکہ یہ مسلم ورلڈ کا ایک لارجر ایشو ہے. پاکستان کے اندر جو مینٹل اور سیریبرل انڈر ڈیولپمنٹ ہے وہی آپ کو پوری مسلم دنیا میں نظر آتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ مسلم دنیا جو ہے وہ باقی ساری دنیا سے ذہنی طور پر پیچھے کیوں رہ چکی ہے، کیوں پسماندہ ہے؟ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ جو ریسورس رچ سوسائٹیز ہیں جیسے سعودی عرب ہے، UAE ہے، قطر ہے، بحرین ہے، ان کی جو مینٹل اور سیریبرل انڈر ڈیولپمنٹ ہے وہ اس لیے چھپ جاتی ہے کہ اپنے ریسورسز کو بیچ کے، گیس کو، پیٹرولیم کو بیچ کے اور مغرب کی مدد سے، چونکہ یہ ایک طرح کی کلونیل آؤٹ پوسٹ ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر جن کو یوز کیا گیا ہے مشرق وسطیٰ کی پالیٹکس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں پاکستانی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماڈرن سوسائٹیز ہیں، بڑی ایفیشینٹ سوسائٹیز ہیں. یہ ایفیشینٹ سوسائٹیز بالکل نہیں ہیں. 2 میں آپ کو اگزامپل دینا چاہتا ہوں چھوٹی چھوٹی وچ کین ہیلپ انڈرسٹینڈ کہ GVS نیوز کے اوپر ہم کیسے زیادہ میننگ فل انالیسس کر سکتے ہیں مختلف ڈیولپمنٹس کا چیزوں کو سمجھنے کے لیے. جو اگزامپل نمبر 1 ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ہم نے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل سے دیکھا کہ کیسے وہاں کے انٹیریئر منسٹر جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے پنجاب کے CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک بڑی دھانسو قسم کی ایگریسو انہوں نے پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ لاہور میں جوہر ٹاؤن کے اندر جو دہشت گردی ہوئی تھی جون 2021 میں حافظ سعید جو جماعت الدعوہ اور لشکر طیبہ، اوریجنلی لشکر طیبہ اور بعد میں جماعت الدعوہ کے فاؤنڈر ہیں،
بانی ہیں ان کے گھر کے قریب جوہر ٹاؤن میں جو دہشت گردی ہوئی تھی وہ ایویڈنس ہمارے پاس اکٹھی ہو چکی ہے کہ وہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی رو ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ نے کروائی تھی، اور اس میں انہوں نے بہت سے لوگوں کی گرفتاری کا بھی ذکر کیا۔ اس کے بعد رانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسے اقوام متحدہ میں اٹھائیں گے اور ہندوستان کی دہشت گردی کو دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے کہ ہندوستان کیسے نہ صرف جوہر ٹاؤن میں بلکہ اور بہت سی جگہوں پہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ میں نے اپنے نارمل جو یوٹیوب چینل ہے موید پیرزادہ اس میں بھی اس کا میں نے ذکر کیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان نارمل ریگولر فروہی ڈسکشن سے ہٹ کے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے جس کا ایک بڑا ڈیٹیلڈ انالیسس بنتا تھا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو وہاں پر یہ بھی بتایا تھا اور ابھی دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی اس پریس کانفرنس کے بعد پاکستان کے فارن آفس کی بھی بہت سی خبریں ٹیلی ویژن چینلز میں سامنے آئیں کہ کیسے پاکستان کے فارن سیکرٹری اس حوالے سے بریف کر رہے ہیں، رپورٹ لکھی جا رہی ہے، اس ایشو کو UN کے اندر اٹھایا جائے گا۔ تو ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکومت تو جب آئی تھی جن سیٹس آف سرکمسٹانسز میں تو یہ خاصی سافٹ تھی انڈیا کے حوالے سے، اور جو سو کالڈ ہم جسے رجیم چینج آپریشن کہتے ہیں پاکستان میں، اس کے جو خالق ہیں وہ تو پاکستان کے ایکس آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، جن کے بارے میں دنیا جانتی ہے اور میں بھی کئی ویلاگس میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ وہ تو ہندوستان سے بہت بہتر تعلقات کے خواہاں تھے۔ ان کی جو پوری یہ جو رجیم چینج آپریشن کی تھرسٹ تھی اس میں جو مین فیکٹرز ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہندوستان کو کنفرونٹ نہیں کرنا چاہیے، پاکستان کے ہندوستان سے بہتر تعلقات ہونے چاہیے، اور انفیکٹ یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے امریکہ مغرب سے تعلقات بہت بہتر ہوں فار بیٹر ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی، ٹریڈ ایشوز، اور چونکہ امریکہ سے اب آپ کے تعلقات بہتر ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ ہندوستان پہ امریکہ کی جو کنسیڈریشن یا کنسرنز ہیں انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور جنرل باجوہ کا ہمیں یہ بھی سمجھ آئی کہ وہ چین کے ساتھ کوئی اس طرح سے ریلیشن شپس کے بارے میں بہت وارم نہیں تھے، گھنگو نہیں تھے جس طرح سے 99.99% پاکستانی ہیں۔ اور جب وہ امریکہ آئے سپٹمبر کے آخر میں اور اکتوبر میں تو انہوں نے یہاں پر جو ایک بریک فاسٹ برنچ میٹنگ کی پاکستان کی ایمبیسی کے اندر، وہاں پر بھی جو امریکن ان کے انٹرلوکیوٹر تھے، ان کو سننے والے تھے، انہوں نے یہی امپریشن لیا، 3 قسم کے امپریشن، کہ جنرل باجوہ ایک بہت لبرل شخصیت ہیں، وہ ہندوستان اور پاکستان اور ساؤتھ ایشیا میں پیس کے بہت بڑے خواہاں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پیس ہونا چاہیے، وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے، وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے لیے چین کے مقابلے میں کہیں زیادہ جو ہے ضروری ہے، اور چین جو ہے وہ کوئی اتنا ریلائبل پارٹنر نہیں ہے، یہ پاکستان جو ہے وہ چین کے ساتھ کوئی بہت زیادہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ بھی شاید نہیں رکھنا چاہے گا اور امریکہ سے بہتر ریلیشن شپ رکھنا چاہے گا۔ اس سارے کانٹیکس کے اندر ہندوستان کے ساتھ ہاسٹیلٹی کہیں پر بھی فٹ نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے ہندوستان کے حوالے سے اس قسم کا سٹینڈ اسٹیج پہ لینے کی کوشش کی ہے؟ 2 اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی اتنی خاص کیپیسٹی ہے نہیں کہ ہندوستان کو انٹرنیشنل فورا اور یونائٹڈ نیشن میں پن ڈاؤن کر سکے دہشت گردی کے حوالے سے۔ ہندوستان کی جو کیپیسٹی ہے اور ہندوستان کی جو انگیجمنٹ یا لیوریج ہے امریکہ کے اندر، اقوام متحدہ کے اندر، انٹرنیشنل کمیونٹی میں، وہ پاکستان سے بہت بہتر ہے۔ ان کی بہت اسٹرانگ پریزنس ہے امریکن اکیڈیمیا میں، کانگریس اور ہاؤس کے اندر، سینیٹر ہاؤس کے اندر ان کو بہت بہتر سپورٹ حاصل ہے، وائٹ ہاؤس بھی ان سے بہت سمپیتھیٹک ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک امریکن اوریجن جو انڈین اوریجن برٹش ہیں، انہوں نے برطانیہ کے وزیر اعظم کی حیثیت سے بھی انہوں نے وہاں پر چارج جو ہے وہ سنبھالا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا اسکوپ ہندوستان کو پن ڈاؤن کرنا یا پریشرائز کرنے کا بہت زیادہ نہیں۔ تو 2 وجوہات سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اینٹی انڈیا فیکٹر کو ایک بار پھر پاکستان کی پالیٹکس میں کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ حکومت جس کی پاپولیرٹی لووسٹ پاسبل ایپ کے اوپر ہے، جس کو لگتا ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج میں اس آنے والے چند مہینوں میں 6 7 8 مہینوں میں الیکشن کروانے پڑ جائیں گے، وہ اب ایک اینٹی انڈیا پلیٹ فارم کے اوپر اپنی سیاسی پاپولیرٹی میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بنگلہ دیش اور ہندوستان دونوں ہی پاکستان کے خلاف اقوام متحدہ میں ایک ریزولوشن لانا چاہ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں کوشش یہ ہے کہ 25 مارچ کو 25 مارچ 1971 کی نسبت سے جب پاکستان کی جو افواج نے آپریشن سرچ لائٹ غالباً کا آغاز کیا تھا فارمر بنگلہ دیش کے اندر ایسٹ پاکستان میں، اسے وہ ایک جینوسائڈ
डे करार देना चाहते हैं और ग़ालिबन एक टिट फॉर टैट करने की कोशिश की जा रही है, शायद उसका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये इस किस्म के इश्यूज़ हैं जिसको रोज़मर्रा की जो वीलॉग्स होते हैं उसके अंदर डिस्कस करना मुमकिन नहीं होता। इसी तरह से जो दूसरा इशू जिसको मैंने इस वीडियो के अंदर भी जिक्र किया और एक बार फिर मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी जो वर्कर है, जो एक्सपैट वर्कर हैं, इमिग्रेंट तो नहीं है, चूँकि वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो प्रीडोमिनेंटली पाकिस्तान एक्सपैट फोर्स है 1970 से, वो मशरक़ वस्ता के चंद ममालिक सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, ओमान वगैरह में काम करती है। और चूँकि ये नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं जहाँ ह्यूमन राइट का कोई तस्वर नहीं है, वैसे पेंट पॉलिश बहुत है, मॉल हैं, सड़कें हैं, ओवरहेड ब्रिजेस हैं, तो बड़ी एक खूबसूरती लगती है। तो लोग इसको समझते हैं कि ये बड़ी मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं। और जब यही लोग वहाँ से अपने तसव्वुरात लेके पाकिस्तान आते हैं तो वो ये समझते हैं कि मैनेजमेंट के ज़रिए, हालांकि ये रिसोर्स एक्सट्रैक्शन सोसाइटीज़ हैं, अपने रिसोर्सेज को बेच के ये अमीर होती हैं, इनकी कोई नेचुरल इकॉनमीज़ नहीं है, ये कोई मगरब और यूरोप और अमेरिका की तरह या हिंदुस्तान की तरह की इकॉनमीज़ नहीं है। लेकिन वहाँ पे काम करने वाले ये इंप्रेशन कायम करते हैं कि आप सिर्फ बेहतर मैनेजमेंट के ज़रिए, नॉन डेमोक्रेसी के ज़रिए, ह्यूमन राइट्स की ज़रूरत नहीं है, सख्ती करके एक डिसिप्लिन के ज़रिए आप बहुत बेहतर इकनॉमिक ऑर्डर्स जो है वो खड़ा कर सकते हैं। इस किस्म के ऐसे बहुत से इशूज़ हैं जिन पे हमें बात करने की ज़रूरत है, डिस्कस करने की ज़रूरत है। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें नॉन पाकिस्तानीज़ भी हों, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड जो है, मैं चाहता हूँ कि वो इस पर आ सके। उस मकसद के लिए मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि JVS न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म में मुझे ज्वाइन करें और मेरी मदद करें इस कॉज को आगे ले जाने के लिए। थैंक यू।